السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل میں یہ سوال سوچا ہے، جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ وہاں کی حسین اور جمیل حوریں کیسی ہوگی اور کن خوش نصیبوں کو عطا کی جائے گی؟ کیا جنت کی عورتوں کا حسن جمال حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا؟ اور جنتی عورتوں کو جنت میں کون سے شریک حیات عطا کیے جائیں گے؟ یہ سوالات ہر مومن کے دل میں تجسس پیدا کرتے ہیں۔ یہ راز ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں اور یہی حقیقتیں ہمیں جنت کی تمنا میں آگے بڑھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جنت الفردوس کیسی ہوگی اور جنت الفردوس کی حوریں کیسی ہوگی اور کن لوگوں کو عطا کی جائے گی؟ ناظرین، ایک ایسی دنیا جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں نہ غم کا سایہ ہوگا، نہ تھکان کا بوجھ، نہ کوئی حسرت ہوگی، ہر طرف روشنی ہوگی، ایسی روشنی جو آنکھوں کو خیرہ نہیں کرے گی بلکہ ٹھنڈک بخشے گی، خوشبو ہوگی جو روح کو مقتدر کر دے گی، اور سکون ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہاں سب کچھ ہوگا، لیکن سب سے حسین کیا ہوگا؟ یہ مخلوق جو چاندنی کو مند کر دے، جس کی آنکھیں شبنم کی بوندیں جیسی چمکدار، جس کے بال رات کی سیاہی چادر جیسے، جس کا حسن ایسا کہ دیکھنے والا محبوط رہ جائے، الفاظ کھو بیٹھے۔ یہ ہے حورن الجنت کی حسین ترین مخلوقہ، جن کے وجود میں نور، نرمی اور بے مثال حسن سمایا گیا ہے، لیکن ان میں بھی ایک ہستی ایسی ہوگی جو سب پر کیفیت رکھتی ہوگی، جو جنت کی تمام حوروں میں سردار کہلائے گی۔ وہ کون ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح انسانوں میں سے ہے؟ کیا وہ عام حوروں سے مختلف ہوگی؟ اس کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ کیا جنت میں جانے والے اس سے ملاقات کر سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو دل میں جنت کی تمنا کو اور بڑھا دیتے ہیں، جو ہمیں اس حقیقت کی تلاش میں لے جاتے ہیں، جو ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں گے اور ان نعمتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر دی ہے۔ آئیے جنت کی اس حقیقت کو جاننے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حوریں ان جنت کی ان حسین ترین مخلوقات میں سے ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے۔ حور الجنت سے مراد وہ پاکیزہ اور حسین اور جمیل مخلوقات سے ہے جو جنت میں نیک بندوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اصطلاحی طور پر یہ جنت کی اعظم نعمت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن، لطافت اور پاکیزگی سے نوازا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حورالعین کا ذکر جنت کی نعمتوں کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ انسان جنت کی طلب میں نیک عمل کی طرف راغب ہو۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان کی خوبصورتی، وفاداری اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں ان کی صفات کا مزید وضاحتی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ نعمت محض دنیائی خواہشات کے منظر میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور جنت کی آبادی مستورات کے علامات ہے، جو اس کے نیک بندوں کے لیے ایک عظیم انعام ہے۔ جنت جو کہ قرآن میں سلام یعنی امن کا مسکن اور متقین یعنی پرہیزگاروں کا مقام جیسے خوبصورت ناموں سے یاد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی دکھ، تکلیف، غم یا مایوسی نہیں ہوگی، بس راحت، سکون، خوشی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس کے شاندار انعامات کو سمجھ سکے اور دنیاوی آزمائشوں میں صبر اور استقامت سے کام لے۔ سورۃ الرحمن میں بار بار جنت کی عظمت اور بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت جنت کی نعمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار دہرائی گئی ہے تاکہ انسان ان انعامات کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ سورۃ واقعہ میں جنتیوں کو ان کے اعمال اور قربت الہی کے لحاظ سے مختلف درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سبقن یعنی سبقت لے جانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور وہ مومنین شامل ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ان کے لیے اعلیٰ درجے کی نعمتیں مخصوص ہوں گی۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے، جن کے لیے چاندی کے برتن، نرم نازک لباس، آرام، تخت اور پاکیزہ رفاقت ہوگی۔ یہ تمام درجات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کے مطابق تقسیم ہوں گے اور ہر جنتی کو یہ کچھ عطا کیا جائے گا جو اس کے دل کی خواہش ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں جنت کی ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا کے کسی بھی عجائب سے کہیں زیادہ حسین اور بے مثال ہوگی۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوگا، دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب طہور کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ یہ تمام نہریں ہمیشہ بہتی رہے گی اور ان کے ذائقے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جنت میں ہر جنتی کو یہ کھانے ملیں گے جو اس کے دل کی خواہش ہوگی۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا گیا ہے، اور یہ اپنے پسندیدہ پھل کھائیں گے اور پرندوں کے گوشت سے لطف اندوز ہوں گے جیسا وہ چاہیں گے۔ جنت میں ہر کھانے کے بعد تازگی اور تنہائی احساس رہے گا، جبکہ دنیائی زندگی کی طرح کوئی تھکان یا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو سونے، چاندی اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کے لباس نرم ریشم کے ہوں گے۔ یہ لباس اور زیورات دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ حسین اور بے قیمت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا خالص مسک کا ہوگا، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہوگی اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ یہ مہلت اللہ کے ان خاص بندوں کے لیے ہوگی جو ایمان، اخلاص اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا قرب اور انبیاء، صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت ہوگی۔ سورۃ نساء میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور صالحین۔ یہ سب سے بہترین رفاقت ہے۔ یہ سب نعمتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بے مثال حسن اور کمال کے ساتھ تخلیق کیا ہے، جس کا تصور انسانی عقل سے ماورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ وہ جنت ہے جس کے حاصل کی تمنا ہر مومن رکھتا ہے اور جس کے لیے وہ دنیا میں
زد و زد کرتا ہے۔ جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت حور العین ہے، جن کا ذکر کا کئی مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی مردوں کے لیے ایک انعام کے طور پر پیدا کیا ہے اور ان کو بے مثال حسن و جمال، پاکیزگی اور نرمی عطا کی گئی ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا گیا، ان جلنوں میں نیچے نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوگی جنہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ یہ ایسی عورتیں جو صرف اپنے شوہروں کے لیے مخصوص ہوگی اور کسی اور کی طرف دیکھنے کی خواہش نہیں رکھے گی۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا گیا، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو گویا محفوظ موتی ہے۔ یہ بیان ان کے بے بس اور لطافت کی نشانی دی کرتا ہے۔ حسن اور تذرہ قران جنت کی عظیم نعمتوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صفت حسن اور پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الناس میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اسی طرح سورۃ میں فرمایا، وہ جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم نے ان کے بڑی آنکھوں والی حسین حوریں عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا میں وہاں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسی حور بھی ہوگی جس کی سفید جلد کا اندرونی مغزب ہی نظر آئے گا، اور وہ اس کی شفقت اور حسن کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حور العین محض حسن و جمال میں بے مثال نہیں، بلکہ ان کی پاکیزگی اور جنتی مقام بھی انتہائی بلند ہے۔ جنت کی نعمتوں میں حور العین کو ایک عظیم تحفہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی جگہ بنایا ہے جہاں ہر نعمت لاجواب اور ہر خوشی بے انتہا ہوگی۔ اہل جنت کے لیے حور العین ایک خصوصی انعام کے طور پر ہوگی جو ان کی ابدی سکون اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ وہ ہر لحاظ سے کامل ہوگی، نہ کبھی بیمار ہوگی، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی کمی ہوگی۔ ان کا مقام صرف ظاہر حسن جمال تک محدود نہیں، بلکہ ان کی شخصیت میں محبت، وفاداری اور پاکیزگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے والی ہوگی اور ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ یہ آیات اور حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حور العین جنت کے انمول نعمتوں میں سے ہے جن کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا ہے۔ ناظرین، حور العین جنت کی وہ حسین ترین مخلوقات ہے جن کا حسن اور جمال کسی بھی دنیائی سے ماورا نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں ان کی ظاہری یاقوت اور مرجان جیسا شف چمکدار اور دلکش قرار دیا گیا ہے۔ ان کی آنکھیں بڑی گہری اور انتہائی ہوگی، جن میں سیاہی اور سفیدی کا ایسا انتظام ہوگا جو دیکھنے والے کو معبود کر دے۔ ان کے چہرے روشن، گال چمکدار اور جسم نہایت مناسب اور لطافت نزاکت سے بھرپور ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان روشنی اور خوشبو سے بھر جائے۔ یہ تمام صفات ظاہر کرتی ہے کہ حور العین حسن ناقابل تصور حد تک حسین ہوگا جو کسی بھی فانی مخلوق میں ممکن نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے جنتی شوہروں سے بہت محبت کرنے والی اور ان کے لیے مکمل طور پر وفادار ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ جوان، عشق، اخلاص اور مسکراہٹ بھی کرنے والی ہوگی۔ مفسرین اور علماء اکرام نے حورن کی عظمت اور تفصیل بیان کی ہے۔ علامہ ابن کثیر، امام قرطبی اور دیگر مفسرین کے مطابق جنت میں عورتوں کو بھی بے مثال حسن اور نعمتیں دی جائے گی اور وہ بھی حورن سے زیادہ حسین ہوگی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنتی عورتیں یعنی وہ دنیائی عورتیں جو جنت میں داخل ہوگی، ان کا مقام اولین سے بلند ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں آزمائشوں سے گزرے گی اور نیکیوں کے سبب بلند درجہ پائے گی۔ جہاں تک حور العین کی سردار کی بات ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ عذرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام خواتین میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ جو دنیائی عورتیں نیک اعمال سے سبقت لے جائے گی، وہ جنت میں ان سے بھی زیادہ حسین اور بہتر ہوگی۔ یہ تمام تفصیلات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں اور حور العین ان میں ایک عظیم نعمت ہے۔ حور العین وہ عورتیں ہیں جو انتہائی خوبصورت اور پاک دامن ہوگی اور دنیا کی کسی عورت سے مشابہت نہیں رکھے گی۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ حور کا حسن دنیا کی کسی بھی عورت کے حسن سے بڑھ کر بہتر اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ وہ خاص طور پر جنت کے لیے پیدا کی گئی ہے، جہاں ہر چیز کامل ہوگی، جبکہ دنیائی عورتیں جتنی بھی حسین ہو، انہیں بڑھاپا، بیماری، تھکان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنت کی حوریں ہمیشہ جوان، شگفتہ اور بہت خوبصورت رہے گی۔ ابن کثیر نے ایک حدیث میں نقل کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں کا حسن ایسا ہوگا کہ اگر کوئی حور دنیا میں جھانک لے تو سارا جہاں اس کے حسن کی روشنی سے منور ہو جائے، ان کی خوبصورتی کو مکمل کرے گی۔ وہ دنیائی عورتوں کی طرح حسد، بغض، نفرت یا بدنیت جیسی منفی جذبات سے پاک ہوگی۔ امام رضی مزید لکھتے ہیں کہ حوریں کی روحانی لطافت اور ان کا حسن ایسا ہوگا کہ ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی قبض میں ہونا جنتیوں کے لیے خاص رحمت اور لطف کا باعث ہوگا۔ وہ کسی دنیائی عورت کی طرح غم، پریشانی یا تکلیف کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ وہ محبت اور سکون کا ایک حقیقی ذریعہ ہوگی۔ ناظرین، اس طرح امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں دنیا کی عورتوں جیسی نہیں ہوگی، بلکہ بہت پاک، نیک اور ایمان والی ہوگی۔ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا نیک اور جنتی عورتیں حوریں سے بہتر ہوگی؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیائی عورتیں جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، ان کا مقام حوریں سے بلند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتیں جو دنیا میں نیک رہی ہوگی، حور عین سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیائی عورتوں نے ایمان، صبر، تقوی کے ساتھ دنیا کی آزمائشوں کو جھیلا ہوگا، جبکہ جنت کی حوروں کو آزمائشوں سے نہیں گزارا گیا۔ نیک عورتیں اپنی عبادت، قربانیاں اور صبر کے باعث جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔
جو انہیں حوروں سے ممتاز کرے گا۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنتی عورتیں بھی حوروں جیسی ہوگی؟ اہل علم کے مطابق جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی عورت کو غیر معمولی حسن جمال عطا کیا جائے گا، جو حوروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ جوان، بے مثال، خوبصورت اور ہر طرح کی کمی اور نفس کے پاک ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے والی دنیائی عورتیں حوروں سے زیادہ پاک اور زیادہ پیاری ہوگی، بلکہ ان کی شخصیت اور باطن صفات بھی انتہائی پاکیزہ اور نرم مزاج ہوگا۔ اللہ حافظ۔